السلام علیکم، میں تنویر احمد آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ عمران خان کا جمعرات کو الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج کا اعلان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف (PTI) جمعرات کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ آفس کے باہر پرامن احتجاج کرے گی۔ چیئرمین PTI نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں پارٹی کی قومی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا، PTI جمعرات کو الیکشن کمیشن آفس کے باہر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے طرز عمل کے خلاف پرامن احتجاج کرے گی۔ انہوں نے کہا اور الیکشن کمشنر کے فوری استعفیٰ کے اپنے مطالبے کو دہرائے گی۔ مزید کیا کہا، آؤ دیکھیں۔ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں، ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب کہ لنک نہیں ہے۔ ہمارا جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا، اور ان کا لنک نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ جو ایک بیس ہے پولیٹکس کا، جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا، وہ ہے ڈسٹرکٹ۔ تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرل چلنی شروع ہو گئیں۔ عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے۔ کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے، آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں، لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں، نہ وہ ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتہ ہے یوتھ میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ عورتوں کی تنظیمیں یہ وائٹل ہیں، دونوں تنظیمیں، اور بھی وکیلوں کی تنظیم۔ اب ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے، اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں، جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا، کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی، تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا، اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ ILF کو ہوا، جو ہماری لائرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے، وہ علیحدہ ہو گیا۔ اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں، ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا، اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا۔ آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس ایفرٹ کو، اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی، یوتھ کی، ISF کی، ان کی گروتھ بھی نہ روکیں، کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم، وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوارڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو۔ تو یہ ہم نے اب آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اچھا، جو نظریہ ہے پارٹی کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں، یہ 3.5 مہینہ میں، کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ، ہمارے عہدیدار، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی۔ ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے کنفیوز کر دیتے ہیں، جو کہ پاکستان میں پاور پولیٹکس ہے۔ پلیز یہ ریئلائز کریں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پولیٹکس ہے۔ پاور پولیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو۔ یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے، پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا۔ یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں،
ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے, دوسرا کہتے تھے دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدیبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی, یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں, یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی دو پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اور ہوا کیا کہ جب جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ, دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری دو دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر, تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. دونوں نے مل گئے, 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا, اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی, صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا. پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو. اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے. کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, صرف انٹرسٹ ہے. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا, اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہی تھی. مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں, عوام بڑی مشکل میں. اور جو اللہ, کیونکہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی, نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی, صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے, تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, کوئی روڈ میپ لے کے آتے, کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا, اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا, اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے, اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی, یعنی دوسرا NRO لینے کی کوشش کی. میں صرف سب کے سامنے ذرا یہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں. NRO صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انٹرسٹ ریٹ کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائے بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر
جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا، آج $2.6 ارب پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ ایس پی آئی مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھیں. اس کے باوجود ہمارا جو ایس پی آئی انفلیشن تھی جو مہنگائی تھی وہ 17% تھی، آج 38% ہے، 38%. اور جو گروتھ جو یہ بھی خطرناک ہے، جو ہم نے ان دونوں حکومتوں سے کرونا کے باوجود سب سے زیادہ نوکریاں ہمارے دور میں دی گئی تھیں. امپلائمنٹ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تھی، بلکہ فگرز آئی تھی ورلڈ بینک کی کہ بر صغیر کے اندر جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی، اب وہ پہنچ گئی، اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی، اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم، اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا، ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں، تو ہمارے ریزروز تھے $16.4 ارب. آج وہ پہنچ گئے ہیں $8.5 ارب، تقریباً آدھے ہو گئے. تیل یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ اب مجھے یاد ہے $12 ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی تو بلاول نے کام پہ ٹانگنے والی مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی سندھ سے کہ وہ پتہ نہیں پبلک کتنی نکلے گی $12 پہ. اب یہ سنیں ذرا، ہمارے دور پہ جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $110 کا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے دور تیل $110 کا تھا. ہم جو پٹرول بیچ رہے تھے وہ $150 لیٹر تھا، پیٹرول $150 لیٹر اور ڈیزل $144 لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95 اور ڈیزل پیٹرول بک رہا ہے $227 لیٹر اور ڈیزل ہے $244 لیٹر، جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، گھی، اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن یہاں $200 اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، انڈسٹریل گروتھ، جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے، گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی، 26 سے 10% پہ، اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں اور آج کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج 4تھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، 4تھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے.
یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں، اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا، کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں، اللہ وہ سچ والا خدا، اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی، درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے. وہ چیچا وطنی، یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں، میاں والی میں، یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز، یعنی کوئلہ، LNG، جو تیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا، میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا، وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ 4تھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے، پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں، کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اس لیے جواب دہ نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہاں. جو یہ حسن، کیونکہ میں تو لندن جانتا ہوں، جو پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتا ان علاقوں میں رہنے میں جدھر یہ اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. برطانیہ کا 6 کروڑ آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ ہے، اس کی 6 کروڑ، ان کا 50 گنا زیادہ ہمارے سے GDP ہے. ان کی سالانہ آمدنی 50 گنا ہمارے سے زیادہ ہے. ان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا مے فیئر اور ہائیڈ پارک میں جس طرح یہ نواز شریف اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. اور ایک نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے گیا پاکستان سے باہر. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک
کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں, باہر پراپرٹیز ہیں, باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج باہر آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں. ایک کہ چوری کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ ہے, آپ کو چھپانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا, اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی ہے کیونکہ وہ اربوں میں جب پیسہ بناتی ہیں تو وہ تو بستر کے نیچے نہیں چھپ سکتا. وہ کبھی کبھی کوئی وہ جس طرح کوئی سندھی پولیٹیشین تھا, اس کے گھر کے اندر ہی سونا پتہ نہیں کتنا ملا, عموماً وہ باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یا پھر آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں اس لیے آپ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی بڑے بزنسز بھیجتی ہیں. لیکن تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان چلے گا ہی نہیں آگے, یعنی پاکستان کسی ٹائم پہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے. جو لوگ قیادت میں آ کے بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں, کیونکہ اس لیے وہ انشورنس پالیسی میں پیسہ باہر بھیج دیتے, تو ان کو کیا حق ہے اس ملک کی قیادت کرنے کا؟ اس ملک کی قیادت اس کو کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو, سٹیک پاکستان میں ہو, جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور یہ آپ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لنڈن کے اندر اب پراپرٹیز لینی شروع کر دی, اور یہ نہیں, وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر, پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں. اور یہ آج سب سے بڑا کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے. تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ہے, ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز. ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگرمچھ جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے, آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویریں سب ہنس رہے تھے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو, ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دانت نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا, یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا, ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے. ان کے خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. بورس جانسن کو آپ سوچیں, بہاری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن آپ سوچیں کہ اس کو بہاری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو. سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسے پاکستان لے کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی. یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. تازہ ترین خبروں اور نئی ویڈیو کے لیے آپ کو ہمارے چینلز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔